السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، حدیث کے سبق میں آج ہم حدیث نمبر 54 سے شروع کرنے لگے ہیں، توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لبلال عند صلاۃ الفجر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حدثنی بارجع عمل عملتہ فی الاسلام۔ تمہیں اپنے جس اسلامی عمل سے سب سے زیادہ خیر کی امید ہے وہ مجھے بتلاؤ۔ فإنی سمعت الدفن علیک بین یدی فی الجنۃ، کیونکہ میں نے تمہارے چپلوں کی آواز، جوتی کی چاپ جنت میں اپنے آگے آگے سنی ہے۔ قال، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ما عملت عملا ارجع عندی انی لم اتطہر طہورا فی ساعۃ من لیل او نہار۔ کہ مجھے اپنے اعمال میں سب سے زیادہ امید اپنے اس عمل سے ہے کہ میں نے رات یا دن میں کسی وقت میں جب بھی وضو کیا ہے، الا وصلیت بذلک الطہور، تو اس وضو سے میں نے نماز ضرور ہی پڑھی ہے، ما کتب لی ان اصلی، جتنی نماز کی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملی۔ عزیز طلباء، مطلب یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی ہی میں جنت میں کیسے پہنچ گئے، اس بات کی وضاحت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں دیکھنا اور اس کا بیان فرمانا اس بات کی قطعی شہادت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، بلکہ درجہ اول کے جنتیوں میں سے ہیں۔ اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ بندہ اس کی عادت بنا لے کہ جب بھی وضو کرے اسے حسب توفیق کچھ نماز ضرور پڑھے، خواہ فرض ہو یا سنت ہو یا نفل ہو۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شیئا من القرآن۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حائضہ عورت اور جنبی آدمی قرآن پاک میں سے کچھ بھی نہ پڑھے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے، اس کی تلاوت ان دونوں کے لیے بالکل ممنوع ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہوا هذه البیوت عن المسجد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان گھروں کا رخ مسجد کی طرف سے پھیر دو۔ فإنی لا احل المسجد لحائض ولا جنب، کیونکہ کسی حائضہ عورت اور کسی جنبی کے لیے مسجد میں داخل ہونے کا بالکل جواز نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے مسجد میں آنا ناجائز اور حرام ہے۔ چونکہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع میں بنی تھی تو اس کے آس پاس کے بہت سے گھروں کے دروازے مسجد کی طرف تھے، گویا کہ صحن مسجد ہی میں کھلتے تھے، تو اس لیے کچھ عرصے کے بعد یہ حکم آ گیا کہ مسجد کے ادب اور احترام کا یہ حق ہے کہ حائضہ اور جنبی اس میں داخل نہ ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ اعلان فرما دیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت کل شعر جنابۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم کے ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ جنابت کا اثر ہوتا ہے۔ فاغسلوا الشعر وانقوا البشرۃ، غسل میں پس دھوو بالوں کو اچھی طرح، اور جلد کا جو حصہ ظاہر ہے
اس کو بھی دھوو، یعنی اچھی طرح صاف کرو۔ انسانی جسم کا وہ حصہ بھی جو بالوں سے چھپا رہتا ہے وہ بھی پاک صاف ہونا چاہیے، اور جس پر بال نہیں ہیں اس حصہ کو بھی خوب اچھی طرح صاف کرنا چاہیے۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک موضع شعرۃ من جنابۃ لم یغسلها۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے غسل جنابت میں ایک بال بھر بھی جگہ دھونے سے چھوڑ دی، فعل بها کذا و کذا من النار، اس کو دوزخ کا ایسے ایسے عذاب دیا جائے گا۔ قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فمن ثم عادیت راسی فمن ثم عادیت راسی ثلاثا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے میں اپنے سر کے بالوں کا دشمن ہو گیا۔ اللہ انہما لم یکررا فمن ثم عادیت راسی۔ ابو داود کی روایت کے مطابق یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا۔ یہ جملہ 3 دفعہ فرمایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھی اللہ انہما، ہما یہ تثنیہ کی ضمیر ہے نا، تو اس لیے اس کا مرجع بھی تثنیہ ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ غسل جنابت میں سارے جسم کا اس طرح دھویا جانا ضروری ہے کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ باقی سر منڈانے کا جو طریقہ یہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معلوم ہو رہا ہے، یہ جائز ہے اور مستحسن ہے، اگرچہ اولا جو ہے وہ سر پر بال رکھنے ہی کا طریقہ ہے، افضل طریقہ وہی ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابۃ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تھے، یبدأ فیغسل یدیہ، ابتدا فرماتے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ، پھر بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے، فیغسل فرجہ، اور مقام استنجا کو دھوتے، ثم یتوضأ وضوءہ للصلاۃ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز والا وضو فرماتے، ثم یاخذ الماء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی لیتے، فیدخل اصابعہ فی اصول الشعر، پھر پانی لیتے اور بالوں کی جڑوں میں انگلیاں ڈال کر وہاں تک پانی پہنچاتے، حتی اذا رأى، یہاں تک کہ جب آپ دیکھتے، ان قد استبرأ، کہ آپ نے سب میں پوری طرح پانی پہنچا دیا، حفن علی رأسہ، تو دونوں ہاتھ بھر کر 3 دفعہ پانی اپنے سر کے اوپر ڈالتے، 3 حفنات، ثم افاض علی سائر جسدہ ثم غسل رجلیہ، اس کے بعد سارے جسم پر پانی بہاتے اور اس کے بعد پاؤں دھوتے۔ اللہ رب العزت
ہمیں بھی ان احادیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنائے اور صحیح غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔